کہ فتنوں کے خلاف جب آپ نے کام کرنا ہے تو اپنے پہلے یہ ذہن بنا لینا ہے کہ بابا میں اسی لیے کام کر رہا ہوں کہ میں اپنے مذہب کے لیے کچھ قربانی دے سکوں. یہ نہیں ہے کہ اس کو زیر کروں اور اس کو زبر کروں. آج زیر زبر کو چھوڑو، کل ہم نے اللہ کے ہاں پیش بھی ہونا ہے، تو زیر زبر کے چکر میں کہیں پیش ہونے کو کھو نہ بیٹھے بندہ. لہٰذا جو میں کام کروں گا، گفتگو کروں گا، دعوت نامہ پھیلاؤں گا، پمفلٹ تقسیم کروں گا، دوسرے تک لے کر جاؤں گا، اصل مسلح پر بیٹھ کر اللہ سے اس کی قبولیت کراؤں گا. یہ نیت کر کے کام کریں. اور جب آپ نے پھر کام کرنا ہے، پھر دلیل کی دنیا میں عوام کو سمجھانا ہے. یہ چھٹی بات کر رہا ہوں، عوام کو سمجھانے کے لیے آپ کے پاس عوامی زبان ہونی چاہیے. عوامی زبان کا کیا مطلب ہے؟ میں آج سخت لفظ بول رہا ہوں، شاید کوئی عام بندہ بیٹھا ہو تو میری بات تک نہ پہنچے. یہ جو میں حبذا اور کیا کہتے ہیں نعمہ اور یہ جو بول رہا ہوں فعال مدح فعال ضم، کیونکہ آج علماء کنونشن ہے نا، میں اس لیے سامنے رکھے. یہ الفاظ آپ نے عوام میں نہیں بولنے. عوام میں عوامی زبان کے لیے آپ کو سیکھنا پڑے گا. قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ جب ہمارے عام طور پہ مولوی ممبر پہ بیٹھ کے کرتے ہیں نا، نیچے والے کو سمجھ نہیں آتی. آپ میری بات مانیں، وہ مروت میں آ کے کہہ دیتے ہیں حق کہتے سچ ہے، حق کہتے سچ ہے. انہوں پتہ میں انکار کرنا ہے تو میں ایمان تو ہی فارغ تے اپنی سوانی تو ہی فارغ. اس نے مروت میں کہنا. ہم ترجمہ وہ کریں، کان زید ذاہباً، تھا زید جو کہ جا رہا تھا. اب مجھے بتائیں کیا سمجھ آئے گا عوام کو؟ یہ تھا زید جو کہ جا رہا تھا، کیا مصیبت ہے؟ تو ہم عوامی لہجہ اختیار کریں. عوامی لہجے میں ایک تو مودودی صاحب کی تفہیم القرآن ہے، بھول کے بھی اس کے قریب نہیں جانا. بھول کے بھی اس پر مستقل ایک عنوان ہے کہ کیوں قریب نہیں جانا. عوامی زبان میں ترجمہ سیکھنے کے لیے مولانا جسٹس مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کا آسان ترجمہ قرآن آپ کے پاس ہونا چاہیے. آسان ترجمہ قرآن اتنا آسان زبان میں ترجمہ ہے کہ عوام کو ایسے سمجھ آئے گی جیسے سمجھنے کا حق. بالکل آرام سے آپ سمجھ جائیں. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آپ لکھ کر دے دیں کسی مولوی صاحب کو کہو حریص علیکم کا ترجمہ کر، رسالت مآب کی عظمت کو بھی پاس رکھ اور عوام کو بھی سامنے رکھ. حریص کا ترجمہ کیا کرے گا ہماری؟ مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے آپ کو لوگوں کی ایمان کی دھن لگی ہوئی ہے. سمجھ پاتے نا؟ میں ایک مثال اور دیتا ہوں. آپ حضرت عمر کی شان میں گفتگو کرتے ہیں اور آپ ایک حدیث پاک پڑھتے ہیں، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی. اللہ نے حضرت عمر کے دل پر بھی حق جاری کر دیا اور زبان پر بھی حق جاری کر دیا. ایمان سے مجھے بتائیں یہ دل پر حق جاری کسے کہتے ہیں؟ کوئی بندہ، کوئی سادہ بندہ، کوئی عوامی بندہ اٹھ کے پوچھے مولانا زبان پہ حق جاری تو سمجھ آتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولتا. یہ دل پہ حق جاری کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا؟ یہ دل پہ حق جاری کا کیا مطلب ہے؟ مجال ہے جو میں اپنے تخصص میں علماء کو کہتا ہوں جی ذرا لکھ دیں. یہ 10 بندے بیٹھے ہیں، 10 بندے اپنے اپنے پاس کاغذ رکھیں اور ذرا لکھ کر لائیں. ایک دوسرے کا نہ دیکھنا، لکھ کر لاؤ. آسان ترجمہ. میں نے کہا میں عوام میں ہوں، مجھے سمجھاؤ. کیسے سمجھاؤ گے؟ تو جب آپ سوچیں گے نا کہ میرے سامنے سادہ طبقہ بیٹھا ہے، میں نے ان کو سمجھانا ہے، پھر اللہ کی طرف سے نزول شروع ہوگا آپ پر، جسے الہام کہتے ہیں. پھر آپ پہ خود بخود سمجھ آئے گا سامنے والے کی وجہ. میں نے ابھی 2 رکعت پڑھی ہے فرض، 2 ہی پڑھے ہیں ظہر کے، اور 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے، صرف اس وجہ سے کہ اے اللہ مجھے ان کو سمجھانے کے لیے عوامی زبان دے. یوں آپ مانگیں گے تو پھر مجمع کا فیض آپ پر آئے گا، کسی کا آ جائے گا آپ پر. یہ عنوان میرے ذہن میں نہیں تھا جو میں کرنے بیٹھا ہوں، میں کچھ اور ذہن لے کر بیٹھا تھا، لیکن اللہ پاک نے میرے ذہن میں مضامین اتار دیے. تو آپ کے پاس یہ چیز ہونی چاہیے. تو اب یہ جو ترجمہ ہے نا، میں آپ کو عوامی ترجمہ سمجھاتا ہوں سوچ بچار کے بعد کہ یار اللہ پاک کے نبی نے یہاں 2 لفظ استعمال کیے، قلب ایک لسان. لسان کا تعلق کس سے ہے اور قلب کا تعلق کس سے ہے؟ تو ایک ہوتے ہیں افعال قلوب، ایک ہوتے ہیں افعال جوارح. آپ نے نحو میں پڑھا ہے افعال قلوب کا معنی سوچنا ہے اور افعال جوارح کا معنی کرنا ہے. لڑے گا ہاتھ، سوچے گا دل. اس کے سر پر میں نے تھپڑ مارنا ہے تو مارے گا ہاتھ، سوچے گا دل. افعال قلوب علیحدہ، افعال جوارح علیحدہ. تو بھئی افعال قلوب میں اور افعال جوارح میں بڑا فرق ہے. تو آؤ پھر اس کا ترجمہ آسان کرتے ہیں کہ دل کا کام تو ہوتا ہے سوچنا، زبان کا کام ہوتا ہے بولنا. دل کا کام سوچنا، زبان کا کام بولنا. جعل الحق علی لسان عمر وقلبی.
دل پہ بھی حق جاری، زبان پہ بھی، تو آسان ترجمہ یوں بنے گا، اللہ فرماتے ہیں عمر فاروق بولتا بھی ٹھیک ہے، عمر فاروق سوچتا بھی ٹھیک ہے، اس کے قول و فعل میں، اس کی سوچ و بچار میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اب جب عوام کو آپ یہ کہیں کہ عمر بولتا بھی ٹھیک ہے، عمر سوچتا بھی ٹھیک ہے، نبوی زبان سے اس بندے کی تصدیق ہے، سمجھ نہیں آئے گا۔ اور جب آپ کہیں گے دل پہ حق جاری اور زبان پہ حق جاری، وہ کہے گا حق ہے اور سچ ہے، بس نہیں کہنا نا۔ تو ہمیں یہ عوامی لہجہ اختیار کرنا چاہیے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا